اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ آج کی ویڈیو ہماری ہے ربیع الاول شریف کی آمد ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس مبارک مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عید میلاد النبی، تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے سلسلے کے جو اجازت یافتہ ہمارا سلسلے کا درود پاک ہے، اس کو ایک خاص تعداد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے، اس کی خاص نسبت سے ہم آپ کو ایک درود پاک شریف کا چلا کروائیں گے اپنی نگرانی میں۔ وہ 20 دن کا ایک عمل ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا، جو گروپ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں چلا کروایا جائے، تمام تر باریکیاں چیزیں آپ کو بتائی جائیں، جس کا مقصد یہی ہے کہ آپ درود پاک کی اصل فیوز و برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ باریک سے باریک چیزوں آپ کو گائیڈ کیا جائے، باریک سے باریک چیزیں آپ کو بتائی جائیں، تاکہ آپ درود پاک کی جو مکمل انوار و برکات ہیں، مکمل اس کی روحانیت و نورانیت ہے، آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کا بنانے کا صرف یہی مقصد ہے۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا جیسے ہی چاند نظر آئے گا، تب اسی رات سے ہم یہ عمل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو 20 دن کا عمل ہوگا، تو ہم انشاءاللہ اپنی نگرانی میں آپ کو باقاعدہ چیزیں بتائیں گے، باقاعدہ اجازت بھی دیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ درود پاک کی اجازت کیا ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں، اجازت کا مقصد ہوتا ہے روحانیت کو منتقل کرنا۔ اب اپنے پاس سے ہم جتنی بھی چیزیں پڑھ لیں وہ بھی ایک ٹھیک ہے، وہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اجازت کا ایک باقاعدہ قانون ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک روحانیت کام کرتی ہے۔ بزرگوں نے جو صوفیہ کرام گزرے ہیں، انہوں نے اپنے خاص خلفاء کو درود پاک کی اجازت بھی دی اور اپنی نگرانی میں درود پاک کا عمل بھی کروایا، جس طرح کروایا جاتا ہے۔ اب عام بندہ تو ہر بندہ درود پاک پڑھے تو وہ اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوگا، لیکن خاص طریقے کے مطابق، خاص اہتمام کے ذریعے، کس طرح صوفیہ کرام کا طریقہ کار رہا، اس کے مطابق اگر ہم درود پاک کو پڑھیں گے خاص نسبت سے، خاص اجازت سے، تو اس کے فیوز و برکات اور زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے، ایک اس کے پیچھے توجہ ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سلسلہ ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ بزرگوں کی توجہات ہیں، تو وہ زیادہ اہم ہے، یا ایک اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے وہ زیادہ فیوز و برکات کو سمیٹے گا۔ اب ظاہری بات ہے، ایک نسبت سے جڑے ہوئے درود پاک اور ایک نسبت سے چلتے ہوئے درود پاک، اجازت یافتہ درود پاک کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ہم زیادہ مستفیض ہوں گے۔ تو یہی گروپ بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر ان کو ہم نے اسم محمد کی نسبت سے 90,200 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک خاص تعداد، وہ میں آپ کو انشاءاللہ جیسے ہی آپ گروپ میں ایڈ ہوں گے، جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہمیں نظر آئے گا، تو اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے کیا کیا اہتمام کر کے آپ نے باقاعدہ وہ چلا کرنا ہے درود پاک کا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو درود پاک کی مکمل نورانیت و روحانیت میں ملے گی، آپ کی روحانیت میں بھی ترقی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملے گا، اور خوش نصیب ہوں گے بہت سارے احباب جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی وہ فیض یاب ہوں گے۔ کیونکہ یہ جو درود پاک ہمارے سلسلے میں ہمارے مرشد کریم نے ہمیں دیا، وہ درود پاک خاص نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، کیونکہ وہ درود پاک میں یا محمد اسم، یعنی باقاعدہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر رہے ہوں گے۔ تو یہی میرا گروپ بنانے کا مقصد بھی تھا کہ ایک ہمارے سلسلے کے فیض کو، جو سلسلہ قادری سہروردی ہے، اس کے فیض کو عام کرنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے، کس طریقے سے صوفیہ کرام اہتمام کے ذریعے، عقیدت کے
عقیدت سے، محبت سے، عشق سے، شوق سے درود پاک پڑھتے تھے۔ ہمارے درود پاک پڑھنے اور صوفیہ کرام کے درود پاک پڑھنے میں کیا فرق تھا؟ صوفیہ کرام کس طرح اہتمام کرتے تھے اس مہینے کا، اور وہ کس طرح درود پاک پڑھتے تھے، کس طرح ان کا درود پاک مقبول بارگاہ ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی باریکیاں میں انشاءاللہ اس گروپ میں آپ کو گائیڈ کروں گا، بتاؤں گا، تاکہ آپ اس سے مستفیض ہو سکیں کہ کس طریقے سے ہم اگر کوئی دنیاوی امور میں درود پاک سے مدد چاہتے ہیں تو وہ کس طرح ہم لے سکتے ہیں، ہم اپنی روح کو کس طرح طاقتور بنا سکتے ہیں مجلس محمدی تک، صلی اللہ علیہ محمد، کہ کس طرح ہم مجلس محمدی تک اپنی روح کو پہنچا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اس کے فیض و برکات سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ تو جو احباب کرنا چاہیں تو وہ ابھی سے، میرا ویڈیو پہلے ہی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اس سے مستفیض ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ جتنے بھی معاملات ہیں، اگر دنیا کا کوئی رزق ہے وہ مخلوق خدا میں تقسیم کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا، اگر علم ہے تو وہ تقسیم کریں گے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اسی طرح جتنی خیر آسانیاں ہم بانٹیں گے اتنے ہی ہمارے پاس وہ چیز لوٹ کے آئے گی، جو چیز ہم آگے بھیجتے ہیں وہی ہمارے پاس لوٹ کے آتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لیکن اس کا شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے فیض و ثمرات سے مستفیض ہو سکیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب جو درود پاک سے محبت رکھتے ہیں، درود پاک سے عشق ہے ان کو اس گروپ میں ایڈ کریں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے معاملات، روحانی معاملات میں ترقی کریں، اور زیادہ سے زیادہ وہ ان کی جو روحانی منازل ہیں ان کی رہنمائی ہو سکے، وہ اپنی منازل جہاں پہ وہ رکے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آگے جا سکیں۔ تو یہ میں گروپ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دوں گا، وہاں سے آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔